کہ چیف جسٹس صاحب آپ تو خود اس میں ملوث ہیں، آپ پر تو الزام ہے، تو آپ اپنے الزام کے اوپر فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں، تحقیقات کیسے کر سکتے ہیں؟ یہاں پر تھوڑی سی اجلنے کی بو آ رہی ہے کہ بھئی آپ شاید کسی ایجنڈے کے طور پہ یہ کام کر رہے ہیں۔ جو الیکشن کمیشن تحقیقات کرے گا اس کو تسلیم کون کرے گا؟ السلام علیکم ناظرین، راولپنڈی کے کمشنر لیاقت علی چٹا نے الزام لگایا ہے کہ میں نے الیکشن میں دھاندلی کی ہے اور جو لوگ 60-70 ہزار کی لیڈ سے ہار رہے تھے ہم نے ان کو جتوایا، جعلی ٹپے لگائے ووٹوں کے اوپر اور مینیپولیشن کی، یعنی دھاندلی کی، اور ہم اس میں استعمال ہوئے۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو مطلب کس نے آپ کو کہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے خود سے یہ کام کیا تھا، اور پوری ذمہ داری انہوں نے قبول کی کہ میں خود اس کا ذمہ دار ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم سے یہ کام کروایا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے الزام لگایا ہے چیف الیکشن کمشنر پر اور چیف جسٹس آف پاکستان پر بھی، یعنی جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان کے بارے میں بھی کہا ہے کہ یہ دونوں بھی ہمارے ساتھ اس دھاندلی میں شریک ہیں۔ اب باقی تو اس پر بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں اور تحقیقات کی بھی بات ہو رہی ہے، لیکن جو سب سے بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب پر جو الزام لگایا گیا ہے اس پر اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے سوال یہ بنتا ہے کہ چیف جسٹس کا الیکشن کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے؟ وہ کیا انہوں نے اس کو حکم دیا تھا، ٹیلی فون کال کی تھی، یا میسج کیا تھا، یا کہاں سے پیغام آیا تھا؟ اگر چیف جسٹس صاحب کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے کمشنر صاحب، تو اس کو چیف جسٹس کا پیغام کس نے دیا اور کیسے دیا؟ سب سے پہلے اور بڑا سوال یہ بنتا ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ چیف جسٹس کا الیکشن کے ساتھ کوئی تعلق تو ہوتا نہیں ہے، اور چیف جسٹس صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا انہوں نے تردید بھی کر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جس بھائی صاحب نے الزام لگایا ہے ان سے آپ کہیں کہ آپ تھوڑی سی زحمت اور کریں اور الزام کے ساتھ ساتھ ثبوت بھی پیش کریں تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اگر میں نے دھاندلی کی ہے تو میں پکڑا جاؤں۔ چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا اس طرح تو بغیر ثبوت کے آپ اگر بات کرتے ہیں تو کل کو کوئی میرے اوپر جو ہے نا چوری کا بھی الزام لگا دے گا، قتل کا بھی الزام لگا دے گا، پھر اس کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ الزام لگانا آپ کا حق ہے، اچھی بات ہے، لیکن الزام کے ساتھ آپ کو ثبوت بھی وہ پیش کرنے چاہیے تاکہ آپ کی بات میں دم وہ پیدا ہو۔ اور یہ بالکل جنرل بات ہے، اگرچہ انتخابات میں الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، ساری سیاسی جماعتیں اور پارٹیاں یہ کہہ رہی ہیں، اور ہمارا اپنا بھی یہ خیال ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن یہاں پر جلدی کی بو آ رہی ہے کہ جب چیف جسٹس کا آپ نام لیتے ہیں تو مطلب یہاں پر تھوڑی سی اجلنے کی بو آ رہی ہے کہ بھئی آپ شاید کسی ایجنڈے کے طور پہ یہ کام کر رہے ہیں تاکہ ملک میں انسٹیبلٹی اور عدم استحکام جو ہے نا پیدا ہو۔ کیوں عدم استحکام کیسے پیدا ہوگا؟ اس بات سے ایک بات مجھے بتائیں کہ اس چیز کی تحقیقات کون کرے گا؟ یہ تحقیقات کا کام تو ہے الیکشن کمیشن کا، لیکن اب اور الیکشن کمشنر نے حکم بھی دیا ہے کہ تحقیقات ابھی کی جا رہی ہے، لیکن جو الیکشن کمیشن تحقیقات کرے گا اس کو تسلیم کون کرے گا اور اس کی ویلیو کیا ہوگی؟ کیونکہ الیکشن کمیشن پر تو الزام ہے کہ آپ نے دھاندلی کروائی ہے، آپ ملوث ہیں، تو وہ جب تحقیقات کرے گا تو اس کو تو کوئی مانے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، دوسرا جو فورم ہے ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ، تو وہ جوڈیشری ہے، چیف جسٹس ہیں اور اپنا سپریم کورٹ ہے۔ اگر سپریم کورٹ اس پر سو موٹو لیتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی کیا اس جو سوموٹو کے ذریعے سے اس کے اوپر اگر کیس کیا جائے اور جو بھی ہو تحقیقات، تو کیا جنہوں نے الزام لگایا ہے وہ اس تحقیقات کو پھر مانیں گے؟ وہ تو بولیں گے چیف جسٹس صاحب آپ تو خود اس میں ملوث ہیں، آپ پر تو الزام ہے، تو آپ اپنے الزام کے اوپر فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں، تحقیقات کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس طرح سے اب یہ فیصلہ کون کرے گا؟ پھر تحقیقات کون کرے گا؟ تو یہ ایک طرح سے ایک خلفشار کی طرف یہ بات جا رہی ہے۔ تو اگر تو کمشنر صاحب کی بات میں سچائی ہے تو تحقیقات ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہو، جو ملوث پکڑا جائے ان کو سزا دینی چاہیے، یعنی بدترین سزا دینی چاہیے، لیکن بات یہ کہ تحقیقات کون کرے؟ اور کہتے ہیں نا کہ بلی کو گھنٹا کون باندھے، تو اب یہ کام کون کرے گا؟ کون جو ہے نا اس پر پھر اس کو تسلیم کرے گا اور اس پر یقین کرے گا؟ تو یہ ملک کے لیے ایک انتہائی خطرناک صورتحال جو ہے نا سامنے آ رہی ہے، اور اللہ کرے کہ اس صورتحال سے ملک نکل جائے اور جو مسائل ہیں اور وہ اچھے طریقے سے حل ہو جائے، کیونکہ ابھی پی ٹی آئی احتجاج بھی کر رہی ہے اور اس بیان کو، کمشنر کے بیان کو، وہ اپنے سپورٹ پر اور اپنی تائید کے لیے استعمال بھی کر رہی ہے۔ تو احتجاج کرنا تو ان کا حق ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، لیکن اس بندے کا جو بیان ہے اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ احتجاج کے ساتھ میں جو ہونا
اور ایسے ٹائم پر یہ بیان آنا اور اس میں چیف جسٹس کا بھی ذکر ہونا، یعنی کہ آپ ملک کے تمام اداروں سے یقین اٹھوا رہے ہیں، یہ تو بہت خطرناک سچویشن ہے۔ اس میں تو خدا نخواستہ مارشل لا بھی لگ سکتا ہے یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ آپ بالکل جو ہے نا ملک کے تمام ادارے، چیف جسٹس کو بھی جب آپ نے مورد الزام ٹھہرا دیا، یہ وہی چیف جسٹس یاد رکھیں جس کے اوپر آپ نے پہلے الزام لگایا ہوا ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں، اور ان کو خوب رگڑا لگوایا، ان کی بیوی کو آپ نے کڑا کر دیا جی ٹی کے سامنے کورٹ، سپریم کورٹ کے اندر، اور وہ سرخرو ہوئے، اور آپ نے اپنی ہار اور شکست تسلیم کر لی۔ عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں غلط گائیڈ کیا گیا، اور باقی لوگوں نے بھی معافی مانگی، اور ہم نے صدر صاحب نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی اور ہم نے تحقیق نہیں کی، اور ہم نے فوراً جو ہے نا ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ تو یہ آپ تھوڑا سا غور سے سمجھ بوجھ سے کام لیں کہ یہ پاگل پن نہ کریں۔ اگر چیف جسٹس کے ساتھ یہ کسی سازش کے تحت ہو رہا ہے اس کے خلاف، تو یہ بہت شرمندگی والی بات ہے اور ملک کے لیے بہت خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے حالات ٹھیک ہو۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔